آدم علیہ السلام کو پہلا انسان قرار دیتا ہے، جبکہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان بندر سے تبدیل ہو کر اس حالت میں آیا۔ جی ابو، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، بلکہ یہ بات ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو پھر سنیں، اس بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض سائنسدانوں کا ایک نظریہ اور مفروضہ ہے۔ سائنسدانوں نے نہ پہلے کبھی اس کو حقیقت کے طور پر پیش کیا، نہ آج۔ مختلف سائنسدانوں نے مختلف نظریے پیش کیے ہیں، ان کے یہ نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر سائنسدان یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ انسان لاکھوں برسوں کے طویل عرصے میں بدلتے بدلتے موجودہ شکل میں آیا، مگر تمام سائنسدان یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ انسان جو کھیتی باڑی کرتا، شہر اور بستیاں بنا کر رہتا، اچھائی برائی کی تمیز رکھتا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 10,000 برس پہلے پایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے پتھر کے دور کا انسان جو پہاڑوں کے غاروں میں جانوروں کی طرح رہتا تھا، انسان نہیں بلکہ انسانوں جیسا تھا۔ یہ بات بھی سبھی سائنسدان مانتے ہیں، بس یہیں سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ موجودہ انسان اسی انسان نما جانور سے ترقی کر کے بنا ہے۔ دوسری طرف بعض سائنسدان ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ انسان نما حیوان جو 2 پاؤں پر چلتا اور پتھر کے اوزار بھی بناتا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ انسان بندر نما انسانوں سے ترقی کرتے کرتے وجود میں آیا ہے۔ اس لیے یہ پرلے درجے کی حماقت ہے کہ ہم قرآن مجید میں بتائے گئے یقینی علم کو چھوڑ کر ان اندازوں اور تک بندیوں کو مان لیں، اس لیے کہ قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کسی کے بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اصل انسان جو شعور رکھتا ہے، جس کے اندر وہ روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونکا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 10,000 سال پہلے ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ سائنسدانوں کو اس سے پہلے کے جو ڈھانچے وغیرہ ملے ہیں وہ انسانوں کے نہیں، انسانوں کی طرح کے حیوانات ہیں، اس لیے کہ ان کی شکل انسانوں سے بہت ملتی جلتی تھی اور وہ باقی جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین بھی تھے، یعنی چونٹیوں کی طرح مل جل کر رہتے تھے۔ جس طرح طوطے باتیں سیکھ لیتے ہیں اسی طرح کر بھی لیتے تھے، اور جس طرح آج بعض چمپینزی نسل کے بن مانس کھلونوں سے کھیل لیتے ہیں، اوزار بنا کر ان سے کام بھی کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ انسان نما جانور بھی یہ کام کر لیتے تھے۔ اس لیے بعض سائنسدانوں کو دھوکا ہوا اور بعض نے یہ کہانی بنا لی کہ انسان بھی انہی بن مانسوں کی ترقی یافتہ نسل ہے۔ لیکن ابو، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی 2 بڑی وجہیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جس زمانے میں یہ بات کہی گئی، اس زمانے میں سائنسدانوں کو مسیحی مذہب سے اور مذہبی لوگوں سے دشمنی تھی۔ دراصل عیسائی پادریوں نے اس دور کے سائنسدانوں پر بہت ظلم کیے تھے، ان کی تحقیق کو بلا وجہ جھٹلایا تھا اور بادشاہوں سے انہیں شدید ترین سزائیں دلوائی تھی۔ لیکن مامو جان، آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ جب سائنسدانوں نے قدرت کے نئے نئے اصول دریافت کیے تو اس سے عیسائی پادریوں کی وہ باتیں غلط ثابت ہو گئیں جو انہوں نے اپنے طور پر بائبل میں لکھ دی تھیں۔ اس سے پادریوں کو خوف محسوس ہوا کہ اگر انہیں کھلی چھٹی دے دی گئی تو ان کا پول کھل جائے گا، جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پادریوں نے اس بات کو مقدس عقیدہ بنا لیا تھا کہ زمین گول نہیں چپٹی ہے اور سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ یوں انہوں نے زمین کو پوری کائنات کا محور بنا دیا تھا۔ اسی طرح یہ بات تو اب بھی بائبل کے پہلے باب پیدائش میں لکھی ہوئی ہے کہ آسمان پر پانی ہے اور زمین پر روشنی سورج بننے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی، اور زمین پر پودے بھی سورج کی روشنی سے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب گلیلیو اور کوپرنکس جیسے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زمین کائنات کا محور نہیں بلکہ وہ تو خود سورج کے گرد گھومتی ہے اور وہ چپٹی نہیں گول ہے، تو وہ اس کے دشمن بن گئے۔ لیکن مامو جان، آخر پادریوں کو بائبل میں اس طرح کی باتیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح بات لمبی ہو جائے گی، خیر میں مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹا اور گمراہ کن عقیدہ گھڑ لیا تھا
کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ فضول عقیدہ ماننے کے بعد ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ زمین ساری کائنات کی اہم ترین جگہ قرار دیں۔ اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اس جگہ پیدا ہوا، وہ ساری کائنات کا مرکز ہے اور جس کے گرد سورج، چاند اور سارے ستارے گردش کرتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک یہ ماننے سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہو جاتی تھی کہ وہ زمین کے متعلق یہ مانے کہ وہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے کے گرد چکر لگاتی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑے۔ زمین کے متعلق ان کے نظریات کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک جھوٹا عقیدہ ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی لیے پادری لوگ ہر اس سائنسدان کے دشمن ہو گئے تھے جو ایسے سائنسی انکشافات کرتا تھا جس سے ان کے جھوٹے عقیدوں کا غلط اور خلاف حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا۔ اسی وجہ سے پادریوں نے گلیلیو اور اس کے ہم خیال سائنسدانوں کو گرفتار کرا دیا۔ ایک سائنسدان برونو کو تو زندہ جلوا دیا اور گلیلیو کو اپنے نظریات سے توبہ کر کے اپنی جان بچانا پڑی۔ یوں سائنسدان پادریوں کے اس علم دشمن رویے کی وجہ سے عیسائیوں کے خلاف ہو گئے۔ اب ان سائنسدانوں نے بھی انصاف کا رویہ اپنانے کی بجائے دشمنی اختیار کی اور تہیہ کر لیا کہ وہ ثابت کر کے رہیں گے کہ انسان کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ یہ ساری کائنات خود بخود حادثاتی طور پر بنی ہے تاکہ مذہب پر سے لوگوں کا ایمان ہی اٹھ جائے۔ دوسری طرف عام لوگوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ پادریوں کی باتیں کس قدر غلط اور حقیقت کے خلاف ہیں اور انہوں نے سائنسدانوں اور دوسرے علماء سے کس قدر ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ اس لیے ان کی ہمدردیاں بھی سائنسدانوں کے ساتھ ہو گئیں۔ چنانچہ اس کے بعد نہ صرف سائنسدان بلکہ علم کے ہر میدان میں وہ لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے مذہب کی مخالفت کا رویہ اختیار کر لیا۔ اس ماحول میں انسان کے متعلق چارلس ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان بندر سے ترقی کر کے موجودہ شکل اختیار کر گیا ہے، تو مذہب کے دشمن سائنسدانوں نے بہت حوصلہ افزائی کی اور اس نظریے کی حمایت کر دی۔ یوں ہر چھوٹا بڑا سائنسدان بزرگ بندروں کو اپنا ابا جان بنانے کی مہم میں شامل ہو گیا۔ پھر انہیں کچھ ڈھانچے بھی مل گئے جن سے وہ خود بھی دھوکہ کھا گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب غیر جانبدار سائنسدانوں کی تحقیق بھی سامنے آ رہی ہے۔ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ انسائکلوپیڈیا انکارٹا 2000 میں ہیومن ایولیوشن کے عنوان کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر سائنسدانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی عجیب تحقیق پیش کریں جس سے انہیں بہت زیادہ شہرت ملے اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جائے۔ لہٰذا اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہو سکتی تھی کہ کوئی سائنسدان یہ ثابت کر دے کہ انسان نہیں بلکہ بندر کی طرح کا حیوان ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ڈارون کی کتاب جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا بازار میں آئی تو اس کا پہلا سارا ایڈیشن ایک دن میں فروخت ہو گیا۔ یہ 1864 کا زمانہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نظریے نے کس طرح دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور ڈارون یہ انہونی بات کر کے بھی کس طرح مشہور ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد بندر کو اپنا رشتہ دار ثابت کر دیں۔ اس نظریے کی مقبولیت کے بعد تو گویا ہر سائنسدان، فلسفی، تاریخ دان اور ماہر آثار قدیمہ، غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ فیشن بن گیا کہ وہ ایسی باتیں کریں کہ لوگ اللہ کا انکار کر دیں۔ ان سائنسدانوں اور غلط قسم کے دانشوروں نے عیسائی پادریوں کا غصہ دوسرے مذہب والوں پر بھی نکالا اور وہ یہ کہنے لگے کہ مذہب چاہے اسلام ہو یا عیسائیت سبھی سائنس اور عقل کے خلاف ہیں۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظریے نے اللہ کے وجود پر ایمان لانے والوں کو شک میں ڈال دیا اور بڑے پیمانے پر لوگ مذہب ہی سے متنفر ہو گئے۔ اس لیے رضا بیٹے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی سائنسدانوں کے اس خطرناک نظریے کو ایک باطل نظریہ ہی سمجھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مدعی سست اور گواہ چست کے محاورے پر عمل نہ کریں، کیونکہ مغربی سائنسدانوں نے دوسرے سائنسدانوں کی تحقیق آ جانے کے بعد حتمی طور پر ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ موجودہ انسان
واقعی بندر کی اولاد ہے اور ہم خامخواہ یہ بات مان لیں؟ بلکہ میں تو یہ عزم رکھتا ہوں اور آپ سب کو بھی یہی عزم رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی انہوں نے صغرے کبرے ملا کر یہ ثابت بھی کر دیا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں تو بھی میں ان کی تحقیق کو درست نہیں مانوں گا۔ میں انسانوں کی بات کو اللہ کی بات سے زیادہ درست کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے اب ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بس سائنسدان چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں تو اپنے قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ میں فہیم سے معافی چاہتا ہوں۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ غلطی ماننا آدم علیہ السلام کا شیوا ہے۔ ابا جان، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ غلطی ماننا آدم علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی اب تک کی سنائی گئی باتوں کا خلاصہ پیش کرے۔ کیوں رضا بیٹے، آپ یہ کام کر سکیں گے؟ کیوں نہیں ابو، مجھے تمام باتیں بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی تمام انسانی روحوں سے اپنا تعارف کرا چکا تھا، اس لیے اللہ کے پوچھنے پر سب نے اقرار کیا کہ وہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا۔ ان کے سامنے بعض اشیاء بھی تھیں۔ جب اللہ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو وہ نہ بتا سکے، جبکہ آدم علیہ السلام کی علمی برتری بھی ثابت ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں میں جنوں کا سردار عزازیل بھی تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تو وہ تکبر سے بولا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یوں اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس حکم عدولی پر اسے اس کے مرتبے سے محروم کر دیا۔ عزازیل نے اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے الٹا یہ کہا کہ اگر اسے قیامت تک مہلت دی جائے تو وہ آدم اور اس کی اولاد کو بہکائے گا، ان کی اکثریت نافرمان ہوگی۔ اللہ نے کہا، جو انسان بھی میری حکم عدولی کرے گا اسے تیرے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا، سچے اور نیک انسانوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عزازیل نے اصرار کیا کہ اسے مہلت دی جائے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی اور اسے شیطان اور ابلیس قرار دے کر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں، لیکن اس شیطان سے ہوشیار اور چوکنا رہیں۔ ابا جان، میرا خیال ہے آپ نے یہیں تک واقعہ سنائے تھے۔ بالکل ٹھیک، شاباش، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے واقعات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم بعد کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تو وہ جنت کیسی تھی؟ اس جنت کی اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام اور حوا کو تمام نعمتیں حاصل تھیں۔ ان کے لیے انہیں کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی، یعنی کھانا پینا، لباس اور ضرورت کی دوسری چیزیں بغیر کسی محنت کے انہیں حاصل تھیں۔ گویا اس جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام اللہ کے مہمان کے طور پر رہ رہے تھے، اور مہمان کی تمام ضرورتوں کو میزبان ہی پورا کرتا ہے۔ اب جن کا میزبان خود اللہ ہو، وہ مہمان کس شان سے رہ رہے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہاں آدم اور اماں حوا پر ایک پابندی تھی۔ یہ پابندی ایک خاص قسم کے درخت کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دونوں اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ درخت کس قسم کا تھا، تو اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ابو؟ جیسے ہی کوئی دلچسپ بات آتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور یہ کہ اس کی حقیقت تو بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس طرح کہانی کا لطف کرکرا ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ رضا اور فہیم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔
آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے بارے میں سچی معلومات کا ذریعہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری کتب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ درست ہیں یا نہیں، اور قرآن اور حدیث میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، اور انبیاء کرام کے حوالے سے جو غلط باتیں اور نظریات دیگر الہامی کتابوں میں داخل کر دیے گئے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ ان واقعات کو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے بیان نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں صرف ضروری واقعات بیان کیے گئے ہیں، غیر ضروری تفصیل بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ مثلا یہی بات لے لیں کہ عزازیل شیطان کا نام ہمیں قرآن مجید احادیث میں نہیں ملتا، بلکہ یہ نام بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اس نام کے بغیر بھی اصل مقصد اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نام قرآن اور حدیث میں نہیں آیا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جس جنت میں آدم اور حوا کو ٹھہرایا گیا وہ کیسی تھی، اور جس درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا وہ کس قسم کا درخت تھا، اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ چنانچہ اگر آپ انبیاء کے واقعات کو مزے کے لیے سننا چاہتے ہیں تو ان واقعات کو قرآن کی بجائے کہیں اور سے پڑھیں، وہاں آپ کو یہ چیزیں اسی طرح ملیں گی جس طرح جنوں، بھوتوں، پریوں اور چڑیلوں کی کہانیاں ملتی ہیں، لیکن یہ سب سچ اور جھوٹ کا عجیب ملغوبہ ہوں گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کا صرف دل بہلانے کے لیے یہ واقعات نہیں سنا رہا، بلکہ میرا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات اور شکوک پیدا ہو چکے ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اگر آپ صرف تفریح کے لیے سننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہیں روک دیتے ہیں۔ نہیں ابا جان، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ ہم اس میں بہت دلچسپی محسوس کر رہے ہیں، آپ سنائیں۔ میں بتا رہا تھا کہ اس جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو ہر نعمت مہیا کر دی، مگر صرف ایک پابندی لگائی، اور وہ یہ کہ وہ ایک خاص قسم کے درخت کے قریب نہ جائیں۔ دوسری طرف شیطان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے انہیں کہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے شیطان کی دشمنی کا اندازہ آپ لگا ہی چکے ہیں۔ اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جلد از جلد کوئی غلط کام سرزد ہو جائے، جس سے وہ نہ صرف اللہ کی میزبانی سے محروم ہو جائے بلکہ اس کے غضب کا بھی شکار ہو۔ آخر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں کتنے آرام میں ہیں، مگر ان پر صرف ایک درخت کے قریب جانے کی پابندی ہے۔ شیطان یہ بات بھی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح بھی کر دیا تھا کہ وہ ان کا دشمن ہے۔ چنانچہ بڑی سوچ بچار کے بعد ان کے لیے اپنی سازش کا جال بنا۔ گمان یہی ہے کہ بھیس بدلا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ آدم علیہ السلام کے پاس گیا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فرشتے کے روپ میں گیا ہوگا۔ اس نے اس وقت درخت کی تعریف کی ہوگی۔ یہ بات آدم اور حوا کے ذہن میں بھی ہوگی کہ آخر اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے انہیں کیوں روک دیا ہے۔ شیطان نے انہیں بتایا کہ یہ درخت تو دراصل فرشتوں کے لیے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے بن جائیں تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اس درخت کا پھل چکھ لیں۔ اس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھائیں۔ ہو سکتا ہے اپنا تجربہ بھی بیان کیا ہو کہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ غرض شیطان نے چکنی چپڑی باتیں کر کے انہیں اس درخت کا پھل کھانے کا شوق دلا ہی دیا، اور آدم اور حوا یہ بھول گئے کہ اللہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کسی بات کو اپنے اوپر سوار کر لے تو پھر سامنے کی بات بھی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنی خواہش پوری کر کے رہتا ہے۔ لیکن ابو، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے انہیں خبردار کیوں نہ کیا اور بتایا کیوں نہیں کہ یہ شیطان ہے جو دوست بن کر انہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ اچھا سوال ہے بیٹے۔ دراصل اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام پر واضح کر دیا تھا کہ شیطان ہمیشہ انہیں اس کام پر اکسائے گا جس سے اللہ نے انہیں روکا ہوگا، لیکن شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ دونوں اس بات کو بالکل بھول گئے۔ دوسری بات، آدم اور حوا علیہ السلام ایک
آزمائش سے دوچار تھے، اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ ان پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، کس طرح ان کا ازلی دشمن ان پر وار کر سکتا ہے اور انسان کس طرح اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی سنت یعنی قاعدہ یہی ہے کہ وہ انسان کو صرف یہ بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ عمل کے لیے جیسے اس نے ہمیں آزاد رکھا ہوا ہے، آدم اور حوا کو بھی اسی طرح آزاد رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست اس درخت کا پھل کھانے سے نہ روکا۔ قصہ مختصر یہ کہ دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ جب دونوں پھل کے ذائقے کے اثر سے باہر آئے تو شدید حیرت ہوئی اور بے انتہا شرم آئی۔ دونوں نے اپنے آپ کو بغیر لباس کے پایا۔ دونوں فوراً وہاں موجود درختوں کے پتوں سے اپنے بدن ڈھانپنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے شیطان کو وہاں سے غائب پایا۔ اب ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جسے وہ اپنا دوست سمجھتے تھے وہ تو دشمن تھا، اصلی اور کمینہ دشمن۔ اس لیے دونوں حد درجے پریشان ہوئے، رونے لگے، پچھتانے لگے کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا۔ تب انہیں اللہ کی طرف سے آواز سنائی دی، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا؟ تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا کو پہلے ہی احساس ہو چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ سنائی دی تو مارے شرمندگی کے کچھ نہ کہہ سکے۔ البتہ اس موقع پر آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جس کی بنا پر وہ ایک بار پھر اللہ کے نزدیک سرخرو ہو گئے۔ شیطان کے بالکل برعکس طریقہ اختیار کیا۔ شیطان تو اپنی غلطی پر غرور کر بیٹھا تھا، اکڑ گیا تھا۔ انہوں نے توبہ کی اور معافی کا رویہ اختیار کیا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ آدم اور حوا بہت شرمسار ہیں اور معافی اور توبہ کے لیے انہیں مناسب الفاظ نہیں مل رہے، تو اللہ نے انہیں توفیق دی اور یہ الفاظ انہیں سکھا دیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کی اس دعا کے باعث اللہ تعالیٰ کی ناراضی کم ہوئی۔ دراصل اللہ ان کی نیتوں کو خوب جانتا تھا۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ غلطی بھول کر ہوئی تھی، شیطان کی باتوں میں آ کر ہوئی تھی۔ اس میں بغاوت، تکبر، سرکشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حقیقت یہی تھی کہ دونوں اس درخت کا پھل کھا چکے تھے اور اس کے بعد اس جنت میں رہنے کا حق کھو بیٹھے تھے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم دونوں یہاں سے نکل کر زمین پر آباد ہو جاؤ۔ یوں ہمارے جد امجد آدم اور اماں حوا علیہ السلام زمین پر آباد ہوئے اور یہاں پر انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ مامو جان، آپ نے یہ بات تو بتائی نہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا انہیں سزا کے طور پر زمین پر بسایا گیا تھا؟ بلا شبہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا، تبھی تو رہنے کے لیے زمین جیسی وسیع و عریض جگہ انہیں دی۔ یہاں ایسا انتظام کیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل پھل پھول سکے۔ اس کے لیے زمین میں اتنی نعمتیں رکھیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں، اور یہ زمین نسل آدم یعنی ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہم بعض اوقات یہ بھی بھول جاتے ہیں جو جنت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے رکھی تھی اور جہاں سے نکل کر وہ اس زمین پر آ بسے تھے، اس کے مقابلے میں اس زمین کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ کیا ان دونوں کو زمین پر بطور سزا کے بھیجا تھا، تو یہ بات درست نہیں، بلکہ جنت سے پھل کھانے کے نتیجے میں وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اصل میں آدم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور انہیں زمین پر بسایا جائے۔ اس لیے ان کا زمین پر آنا تو اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا۔ آدم اور حوا پھل کھانے کی غلطی کرتے یا نہ کرتے، اللہ انہیں زمین پر ضرور بساتا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف کر دیا تھا اور انہیں جنت سے واقف کرا کے ان کے اندر اس میں رہنے کی تڑپ اور شوق پیدا کر دیا تھا، تاکہ زمین پر رہتے ہوئے وہ اس جنت کے حاصل کرنے ہی کو اپنی اصل منزل بنائے رکھیں۔
اس کے لیے انہیں اپنے کردار سے اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا جہاں سے انہیں نکلنا پڑا تھا۔ چلیے یہ بات تو خیر ٹھیک ہے کہ اللہ نے آدم اور حوا کو معاف کر دیا، لیکن اس طرح شیطان کو تو کامیابی حاصل ہو گئی کہ وہ آدم اور اما حوا کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، اور سزا کے طور پر نہ صحیح نتیجے کے طور پر تو انہیں جنت سے نکلوا ہی دیا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو فتح ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسے ذلت آمیز شکست ہوئی، اور اس واقعے کے ہر پہلو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم شیطان اور فرشتوں سے واقعی افضل رہے۔ شیطان کی فتح تو تب ہوتی جب آدم اسی کی طرح اللہ سے بغاوت کرتے، وہ تو بس شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا بیٹھے اور غلطی کر بیٹھے تو فوراً معافی مانگنے لگے، اکڑے نہیں۔ انہیں زمین پر رہنے کا حکم دیا گیا تو بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے جنت حاصل کرنے کا موقع دیا، انہیں اپنی ہدایت اور تعلیم مہیا کرنے کا اعلان کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، زمین پر بسنے والی ان کی اولاد کا پہلا پیغمبر بنایا اور ان کی طرف وحی کی۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آدم اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم انسان کی حیثیت سے فوت ہوئے، اور ان کا مقام جنت میں بہت بلند ہوگا۔ اب بتائیں آدم کامیاب ہوئے یا شیطان؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان سے غلطی یا بھول ہو جائے تو معافی مانگنا اور توبہ کرنا کامیابی کی دلیل ہے، اور غلطی پر تکبر کرنا ناکامی کی دلیل ہے۔ اس طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فہیم میاں کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرا اندازہ درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل۔ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری معلومات میں تھوڑا سا اضافہ اور کر دیں۔ میں نے آدم کے 2 بیٹوں کے بارے میں ایک خوفناک سی بات سنی ہے۔ اچھا اب میں سمجھا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آدم کے 2 بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ سنیے پھر جب آپ سننا ہی چاہتے ہیں۔ یہ دونوں آدم کے حقیقی بیٹے تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا، لیکن عمروں میں خاص فرق نہیں تھا، اس لیے تمام زندگی دونوں میں مقابلہ ہوتا آیا تھا۔ ان مقابلوں میں اکثر حابیل کا پلہ بھاری رہتا۔ اس طرح قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے حسد کرنے لگا۔ دونوں بڑے ہوئے، شعور کی عمر کو پہنچے تو حابیل نے بھیڑ بکریاں پال لی اور قابیل کسان بن گیا۔ دونوں میں اب بھی مقابلہ ہوتا رہا۔ ایک دن دونوں نے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ان دنوں قربانی ہی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ قربانی کے لیے حابیل نے اپنے ریوڑ کا بہترین مینڈھا منتخب کیا اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ حابیل فطری طور پر بہت بھلا مانس تھا، محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ایماندار اور اپنے والد آدم کا ادب کرنے والا اور کہنا ماننے والا تھا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنے غلے سے گلا سڑا اناج اکٹھا کیا اور بے دلی سے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اب ظاہر ہے دونوں کی قربانیوں میں بڑا فرق تھا۔ ایک نے بہت محبت اور خلوص سے قربانی پیش کی، جبکہ دوسرے نے بڑی بے دلی اور ناگواری سے۔ اسی لیے اللہ نے حابیل کی قربانی تو قبول کر لی، لیکن قابیل کی قبول نہ کی۔ ابا جان، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قابیل کی نامنظور؟ ظاہر ہے بیٹے، انہیں یہ بات آدم نے بتائی ہوگی، کیونکہ آخر وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر اللہ کی وحی آتی تھی، اس لیے انہوں نے بتا دیا ہوگا۔ ویسے تورات اور دوسری کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس زمانے میں قربانی کی چیز کو اونچی جگہ رکھ دیا جاتا تھا۔ جس شخص کی قربانی کو اللہ قبول کر لیتا تھا، اس پر آسمان سے آگ کا شعلہ لپکتا تھا اور اس کو جلا ڈالتا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ قابیل کے گلے سڑے غلے کو آگ نے نہ جلایا اور حابیل کا مینڈھا قبول کر لیا گیا۔ بہرحال قرآن مجید ہمیں یہی بتاتا ہے کہ حابیل کی قربانی منظور ہو گئی اور قابیل کی نامنظور۔ خیر جو بھی ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اسے ذرا بھی خیال نہ آیا کہ اس کی قربانی کو اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ قربانی پیش کرتے ہوئے اس کی نیت میں خلوص نہیں تھا،
وہ تو بس حسد کا شکار ہو گیا کہ آخر حابیل کی قربانی کیوں منظور ہوئی اور میری کیوں منظور نہیں ہوئی۔ اب قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا، بہت ہی خطرناک۔ اس نے اپنے نیک بھائی حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ قابیل حابیل کے پاس پہنچا اور غصے سے بولا، میں اپنی یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہاری قربانی قبول کر لی جائے اور میری قبول نہ ہو۔ میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا، تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے بھائی کی بات سن کر خود کو قابو میں رکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا تعلق سراسر نیت پر ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اس لیے تم خود غور کرو کہ تم سے کیا بھول ہوئی ہے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ تم اپنی کوتاہی کو دور کر دو، نیت کو پرخلوص کر لو تو تمہاری بھی قربانی قبول ہوگی۔ حابیل کی نصیحت نے قابیل کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ وہ اور بدتمیزی پر اتر آیا اور حابیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ دراصل اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ حابیل کو اس قدر تنگ کرے، اس قدر زچ کر دے کہ وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، پھر لڑائی کے دوران اس کا کام تمام کر دے۔ ادھر حابیل جتنا نیک تھا اتنا ہی سمجھدار بھی تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صبر اور برداشت کا دامن تھامنے والا ہی عقل مندی کے فیصلے کرتا ہے۔ اس نے قابیل کی تمام تر بدتمیزی کے باوجود اس سے کہا، میرے بھائی، اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھا کر قتل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہو تو اس جاہلانہ کام میں کم از کم میں تو شریک نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے پروردگار اور اپنے باپ کی تعلیم کو بھول گئے ہو تو کیا ہوا، میں تو نہیں بھولا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم عدولی اور دنگا فساد کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزا مقرر کر رکھی ہے۔ حابیل کی اس نصیحت کے باوجود قابیل قتل کی نیت سے اپنے بھائی کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر حابیل نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ دراصل ایک تو حابیل چھوٹا تھا، دوسرا اس نے سوچا ہوگا کہ اس کے ہاتھ نہ اٹھانے پر شاید قابیل کو شرم آ جائے اور اپنے خطرناک ارادے سے باز آ جائے، مگر قابیل کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بزدلی کے تانے دینے لگا، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے للکارنے لگا۔ حابیل نے اب بھی صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے ایک بار پھر اسے سمجھایا اور کہا کہ اس کے ہاتھ نہ اٹھانے کی وجہ بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہے کہ جب دو آدمی لڑتے ہیں تو دونوں کو گناہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ایک ہاتھ روک لے تو اس طرح یا تو لڑائی ختم ہو جائے گی یا پھر لڑائی کرنے والے کو دگنا گناہ ہوگا۔ مگر افسوس، قابیل غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ حسد اور غصے کے جذبات نے اسے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور بھائی کے سر پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ بیچارہ وہیں مارا گیا۔ یہ اس زمین پر پہلا انسانی قتل تھا۔ اس سے پہلے کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا تھا، وہ بھی ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا قتل۔ حابیل کو قتل کرنے سے پہلے قابیل غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مگر جب اس نے مردہ بھائی کی لاش دیکھی، اس بے قصور اور نیک بھائی کے خون کو دیکھا جس نے اکسانے پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو اس کے سر پر سے غصے کا بھوت اتر گیا۔ اب اس پر گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، بھائی کی لاش کا کیا کرے، اپنے اس بھیانک جرم کو کیسے چھپائے۔ وہ ابھی اس سوچ میں گم ہی تھا اور کوئی حل اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کوے پر پڑی۔ وہ کوا ایک عجیب حرکت کر رہا تھا، وہ اپنی چونچ سے زمین کرید رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل اپنی عقل پر ماتم کرنے لگا اور بولا، مجھ پر افسوس ہے، میری عقل اس قدر ماری گئی کہ میں اس کوے جتنا بھی نہیں سوچ سکا۔ اس نے جانور ہو کر مجھے سکھایا ہے کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں، اور میں انسان ہو کر یہ نہ سوچ سکا۔ پھر اس نے گڑھا کھودا اور بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل کے اسی جرم کی بنیاد پر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہلے قتل کے بعد جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا، اس نے قابیل کی پیروی کی اور اس کے راستے پر چلا۔
اسی لیے ہر بے گناہ کے قتل پر قاتل کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی قاتل کے برابر گناہ ملتا ہے۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے، اور دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ مجموعی طور پر قابیل کے سر پر بھی ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے پہل برائی کا آغاز کرنا بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس کے بعد جو بھی یہ برائی کرے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائی کے موجد یا اس کے زندہ کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ یوں لاکھوں کروڑوں مجرموں کا مجموعی گناہ اس کے کھاتے میں درج ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی برائی کا آغاز یا اس کا احیاء نہیں کرنا چاہیے۔ اور بچوں، حقیقت تو یہ ہے کہ قابیل کو بھی شیطان ہی نے بہکایا تھا، اسی کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگے، اور دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں ان سب کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی کہانی، دنیا کے پہلے انسان کی کہانی اور زمین پر ہونے والے پہلے قتل کی کہانی۔ بھائی زندگی رہی تو ایسی بے شمار کہانیاں میں آپ کو سناؤں گا، کیا خیال ہے؟ اب چلیں۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے پہلے انسان کی کہانی جنت سے زمین تک سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور